علم مختلف تہذیبوں میں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے، مختلف قسموں میں سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ تو بس ابھی آج کل کی بات ہے کہ کسی منظر کا آنکھوں سے ہوتے ہوئے ذہن میں چلے جانا علم ہے، یا پھر کسی آواز کا کانوں سے ہوتے ہوئے ذہن میں چلے جانا علم ہے۔ لوگ یہاں حافظے کو مکمل علم کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حافظہ تو اٹ سیلف ذہن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس پہ ذہن خود کبھی کبھی نظر کرتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہاں جس چیز کو علم سمجھتے ہیں وہ صرف لاجیکل پوزیٹیوزم ہے، اور چونکہ ہم یورپ سے بے حد متاثر ہیں تو یہاں پہ اب سٹینڈرڈز بھی یورپ کے ہی چلتے ہیں۔ یورپ کے ہاں یہ معیار علم تھا کہ علم وہ شے ہے جسے حواس خمسہ میں لایا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے اجداد کے معیار علم اس سے بہت آگے تھے۔ ہند میں کسی شے کو علم نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ وہ میری کانشیسنس کو نہ بڑھا دے، جب تک کہ وہ مجھے پھول کو غالب کی طرح دیکھنا نہ سکھا دے، جب تک کہ وہ مجھے درد کو میر کی طرح دیکھنا نہ سکھا دے، جب تک کہ وہ مجھے مہاتما سدھارتھا بدھا کی طرح چپ نہ کرا دے، جب تک کہ وہ مجھے کائنات بدر نہ کر دے۔ ہند میں کوئی شے علم نہیں کہلاتی تھی جب تک کہ وہ میری کانشیس ایکسپیرینس کو نہ بڑھا دے۔ اورینٹل لوکیل آف نالج میں اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کے ساتھ ہے چائنا۔ چائنا میں کسی شے کو علم نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ ڈسپلنائز نہ ہو۔ یہ اصول ہے دا گریٹ کنفیوشس کا۔ چائنا میں کسی شے کو علم نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ ڈسپلنائز نہ ہو۔ اس سے آگے اگر آپ جاپان میں چلے جائیں، جاپان میں کسی شے کو علم نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ پہلے سے موجود کسی ایکس وائی شے کو مزید حسین تر نہ کر دے، پہلے سے زیادہ خوبصورت نہ کر دے۔ یعنی جاپان میں ایستھیٹکس کو علم سمجھا جاتا ہے۔ اس سے آگے اگر آپ مصر میں چلے جائیں، ایجپٹ کے اندر کسی شے کو علم نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ شاید طلسماتی نہ ہو۔ معجزات کی ضرورت اور اہمیت کے اس چیپٹر اور اس ویڈیو کے اندر میں نے اس کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اس دنیا کائنات میں اندر لا تعداد علوم ہیں جن تک عمومیت کبھی پہنچ ہی نہیں سکی۔ عمومی لوگوں کو ان کا ادراک ہی نہیں ہے، اور ان کی ڈیمونسٹریشنز اتنی حیران کن ہیں کہ اگر عام لوگوں کو پتہ چل جائے تو عام لوگ انگشت بادنداں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بلین اینڈ ٹریلین ٹائپس کے نالجز اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت تک لوگ پرتے ہٹاتے چلے جائیں گے اور اس میں سے علم کی نئی نئی جوہتیں نکلتی آئیں گی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ نے قرآن حکیم میں 700 دفعہ بندے سے یہ کہا ہے غور و فکر کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم کی ڈیمونسٹریشن میرے آقا کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کے علم تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم مولا علی تک رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، رستوں سے واقف ہوں۔ یعنی مولا علی نے کہا مجھے پتہ ہے وہاں پہ کچھ ٹریجیکٹریز ہیں اور میں ان ٹریجیکٹریز سے اچھے سے واقف ہوں، لیکن لوگوں نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ بتائیں تو صحیح ان ٹریجیکٹریز میں کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو شاید کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج تک ہمیں کوئی دلچسپی نہیں رہی بحیثیت مسلمان۔ لیکن دیکھیں اب ایک سائنسدان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بالائے کائنات میں کچھ ٹریجیکٹریز دریافت کر لی ہیں، اور ان ٹریجیکٹریز پہ ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ ان ٹریجیکٹریز کے ذریعے اگر آپ موو کرنا چاہیں تو آپ حیران کن حد تک ٹریولنگ کر سکتے ہیں، مختلف طرح کی ڈائمینشنز تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک ٹریجیکٹری ایسی دریافت کی ہے سائنسدانوں نے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس کے اوپر ایک خاص پیٹرن سے ٹریول کریں تو زمین سے زحل تک پہنچنے میں صرف چند گھنٹے لگیں گے۔ کئی سالوں کا سفر تھا، آپ چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ مولا علی نے کہا بڑی حسرت رہ گئی ہے یار، تم لوگوں نے پوچھا ہی نہیں جتنا مجھے علم تھا، اور پھر تم لوگوں نے مانگا ہی نہیں جتنا بڑا میں سخی تھا، اتنی بڑی حاجت رہ گئی۔ پھر ایک جگہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کی ذات نے ملکہ بلقیس کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک شخص کا ذکر کیا تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، جو تخت بلقیس یوں لے کے آ گیا۔ آج تک جب بھی اس واقعے کو ڈسکس کیا جاتا ہے نا تو ہمارے اولیاء یا ڈیفرنٹ قسم میں جہاں پہ بھی اس واقعے کو ڈسکس کیا جاتا ہے آصف بن برخیہ کی سپیشیز کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی کہا تھا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یعنی کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا، وہ جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس حاضر ہو گیا، وہ ایک علم کی ڈیمونسٹریشن تھی، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتنا حیران کن علم ہوگا اور کتنی عجیب و غریب اس کی ڈیمونسٹریشنز ہوں گی۔ کیا آج کسی کے پاس وہ علم ہے؟ شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ علم اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے
اور یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان میں بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، بڑی بڑی ترقی یافتہ امتیں تھیں، علوم کے اندر بحر بے کراں سمندر میں غوطے مارتی تھیں وہ امتیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی انفارمیشن ہے، بڑا علم ہے، اور جب آپ ان علوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ڈیمونسٹریشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو عمومیت جو دماغ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ علوم کی ایسی ایسی حیران کن ڈائمینشنز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ نے ایون کے درجات بھی علم کے اوپر رکھے ہیں، وَنَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ مِن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، میں نے درجے بھی علم کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی بات، علوم کی ایسی ایسی ڈیمونسٹریشنز ہیں، علوم کے ایسے ایسے جوہتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب تک آپ قرآن حکیم کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوں گے، اس کی علمی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جیسے ہی ڈیفرنٹ قسم کے علوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے یا آپ کے سامنے اس کی بات کی جائے گی، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے عمومیت کو۔ اس لیے وہ کہا تھا انہوں نے، خاصاں دیگا لاما اگے نہیں مناسب کرنی۔ تو جو خاصوں کی بات ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب خاص لوگوں کے پاس کچھ خاص علوم ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے بے پناہ علوم ہے جو اس دنیا میں پنہا کیے ہوئے ہیں، لیکن پہنچے گا وہی جو اس کے لیے تقدو کرے گا، جو جہد کرے گا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے پردے ہٹاتی ہے کچھ علوم سے، ان کو دکھاتی ہے علوم کی ڈیمونسٹریشن، اور جب عمومیت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کی کوئی جھلک سامنے آتی ہے تو یا تو عمومیت خدا کی طرف راغب ہو جاتی ہے یا پھر عمومیت ان شخصیات کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ بس یہی آپ نے جو ہے وہ ڈفرنس کرنا ہوتا ہے کہ علم سارے اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں، دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، عطا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس پہ وہ مہربانی کر دے، جس پہ وہ کرم کر دے، اس سے پھر وہ پردے ہٹا دیتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے سے کوئی ایک آدھا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ علوم کی بے پناہ قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ علوم کی کسی ایسی ایک جوہد سے آپ کو آشنا کروا دے۔ اقبال نے کیا خوب کہا۔